ستمگر کی ستمگری عرض قلم علی آتش قسط 14۔ ایک تو وہ لوگ شریف جیسے امیر اور اوپر سے شاہوں کے گھر کی ریت کہ اگر آئے مہمان کی بے عزتی نہیں کی جاتی۔ اب وہ مہمان کیسا بھی ہو، لڑکیاں کچن میں گھس گئی تھی، تائی ماں صوفے پہ بی جان کے سامنے بیٹھی بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ دیں۔ البتہ مرد باہر لان میں ہی بیٹھے تھے، انہیں جواب کا علم تھا، لیکن یہ بات زیر غور تھی کہ بیا نے ایسا کیوں کیا۔ اسے کیا ضرورت تھی گھر کی بات یوں کسی اور کے سامنے کرنے کی، اور وہ بھی ایسی عورتوں کے سامنے جو بیٹی دینے گھر تک آ گئی۔ اور جب سے انہوں نے کہرام کو دیکھا تھا وہ تو بس لٹو ہی ہو گئی تھی۔ یہ تصویر سے زیادہ پیارا ہے، پلوشا کی امی نے کہا تھا۔ پلوشا شرما گئی۔ پسند کس کی ہے؟ اس نے فخریہ پوچھا تو ماں نے اس کی کمر ٹھوک دی، اور اب وہ سب لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بی جان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پری اور نرمین کچن سے بار بار جھانکتی۔ یہ مجھے بیا کی حرکتیں پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، یہ بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے بھائی کا رشتہ خود کے بجائے اپنی دوست سے طے کر دیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ پری ویسے ہی بیا سے بہت ناراض تھی، اس لیے وہ اس کی حرکت کو کچھ زیادہ ہی ناراضی سے لے رہی تھی، جبکہ نرمین خاموش تھی۔ وہ اتنی جلدی کسی کے کردار پہ فیصلہ نہیں کرتی تھی، اور سب جان جانے کے بعد بھی وہ سمجھداری سے سب سنبھالتی تھی۔ لیکن پری اس سے مختلف تھی، اس لیے جلے بھنے انداز میں کام کر رہی تھی۔ اب دادی کیا کریں گی؟ پری نے لوازمات ٹرے میں سجا کر نرمین سے پوچھا، تو اس نے کاندھے اچکا دیے۔ اللہ جانے، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ دادی کے چہرے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ پری نے فوراً کہا، بس آج تو بیا کی کلاس لگنی ہی چاہیے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ نرمین نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے پری۔ پری نے سر جھٹکا۔ جو زیادہ اترائیں ان کے لیے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ وہ منہ بنا کر کہتی چولہے کی آنچ دھیمی کرنے لگی تھی۔ باہر دادی پلوشا کی امی کی باتیں خود پہ قابو کیے سن رہی تھی۔ میری بیٹی کو تو سب آتا ہے، یہ آپ کا گھر جنت بنا دے گی۔ دادی کی اب بس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کو دیکھا جس نے آنکھوں سے منت کی۔ میں کرتی ہوں نا بات۔ سعدیہ بیگم نے اشارہ کیا، پھر گلا کھنکار کر پلوشا کی امی کو بڑی مشکل سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ لیکن دادی میں کہاں صبر تھا، وہ تڑک کر بولی، پر بی بی، ہم نہ کریں گے تمہاری چھوکری سے رشتہ۔ ہمارا خاندان تو خود لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے، اتنی ریوڑ میں بکریاں نہیں ہوتی جتنی ہمارے خاندان میں لڑکیاں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت باہر دیکھنے کی؟ اس بیا کی تو میں چمڑی ادھیڑوں گی۔ اب جاؤ۔ انہوں نے کہہ کر بیا کو دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ بھی جھلایا جیسے ٹیبل سے مکھیاں اڑا رہی ہوں۔ پلوشا اور اس کی امی کی مسکان سمٹ گئی۔ وہ جو بہت دیر سے بے لگام بولے جا رہی تھی، ایک دم سے دادی کے بولنے پہ کچی سی ہو گئی۔ لیکن بیا نے تو، دادی نے انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کہہ رہی ہوں نا، اس کی کھال اتاروں گی اور جوتے بناؤں گی، ایک جوڑی تمہاری طرف بھی بھیج دوں گی، لیکن ایسا تبھی ہوگا جب تم یہاں سے جاؤ گی۔ جاؤ بھی۔ سعدیہ بیگم نے پہلو بدلا، دادی کو ناراضی سے دیکھا۔ میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، یہ بیا کی بچی کہاں ہے؟ بیا حاضر ہو۔ انہوں نے ملازمہ کو ملکہ کی طرح اشارہ کیا تو اس نے دربان کی طرح اونچی آواز میں دربار میں آواز لگا دی۔ بیا گیسٹ روم میں چھپی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے کے پیچھے۔ جب اس کے لیے آواز لگائی جا رہی تھی تو کہرام اندر ہی آ رہا تھا۔ اس نے دادی کی آنکھوں میں غصہ دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے
اس کی بیا کسی اور کے ہاتھ چڑھے، اسے بیا کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ پہلے ہی اسے اتنا کچھ کہہ اور ڈرا چکا تھا، اور اب اس کا ایک الگ اصول تھا کہ وہ بیا کو کچھ بھی کہے لیکن کوئی اور اسے کچھ نہ کہے۔ وہ پری اور نرمین کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ بچے میرے ہیں نا، میں خود ڈانٹوں گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ سب کے لیے کہتا تھا۔ اب بھی وہ اسی اصول کے تحت بیا کو ڈھونڈ رہا تھا، اور لاؤنج میں بیٹھی پلوشا اور اس کی امی کو دادی بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لے، ابھی بھی بیٹھی ہیں نرمین اور پری، کیا پائے بنانے لگ گئیں؟ یہ چائے پی کر جائیں گی؟ انہوں نے گھورتے ہوئے کچن کی طرف دیکھ کر کہا تو پلوشا کی امی کو شکر ہے بے عزتی محسوس ہو گئی۔ وہ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اپنی چائے اپنے پاس ہی رکھیں بڑی بھی، ہم کوئی یہاں چائے پینے نہیں آئے۔ اتنی بے عزتی کے بعد چائے کوئی بے عزت ہی پیے گا۔ دادی نے طنزیہ مسکرا کر انہیں دیکھا تو تم دونوں یعنی غیرت مند ہو۔ نرمین، پری، مہمان جا رہے ہیں، چائے نہیں لانی، ہم پی لیں گے۔ سعدیہ بیگم بس اپنا سر پیٹ کر بیٹھ گئیں۔ بی جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دادی ماں نے ہاتھ جلایا کہ جیسے بہن رہنے دو، ان کو نکالو اور مجھے کہیں سے بیا لا دو، میں اس کا منہ توڑوں گی۔ اور بیا کو کہرام ڈھونڈ چکا تھا۔ کہرام نے کمرے میں آ کر متلاشی نگاہوں سے اطراف میں دیکھا، پھر اس کی نگاہ بیا کی چادر پر گئی جو دروازے کے پیچھے سے لہلہاتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے اپنی طرف کیا تو بیا پوری کی پوری کانپ گئی، پھر دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اسے لگا کہرام اسے یہاں پکڑ کر دادی کے پاس لے کر جانے آیا ہے۔ کہرام نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب چھپنے کا کیا فائدہ؟ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بیا نے اپنی سرخ ناک کو رگڑا، آنکھوں میں ناراضی بھرتے ہوئے بولی، آپ مجھے یہاں پر بھی باتیں سنانے آئے ہیں؟ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کہرام کو اب اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں تمہیں یہاں باتیں سنانے نہیں آیا بیا، میں صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اب دادی سے تم خود نپٹنا۔ وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر جانے لگا کہ بیا نے برجستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اس مرد کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی، پر یہ ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ کہرام کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خود کہرام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ وہ بڑی اپنائیت سے کہرام کے بازو سے لپٹ گئی۔ میں اکیلی دادی کے پاس نہیں جاؤں گی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ کہرام نے اس کی بات پر اسے حیرانی سے دیکھا۔ اب اس سب میں کہاں سے آ گیا؟ بیا نے اپنا سر اس کے بازو میں چھپایا۔ اس کی معصوم دھڑکتی دھڑکنیں کہہ رہی ہوں کہ مضبوط بازو کے ساتھ فرش ہوتی اپنی موجودگی کا شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ کہرام کے بدن میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بیا سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کا بازو جیسے جلنے لگا تھا۔ وہ بیا سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ تم دوبارہ میرے اتنے قریب نہیں آؤ گی۔ اس نے بے ساختہ بیا کو ڈپٹا تو بیا بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ کہرام کو کس بات پر اب غصہ آیا ہے، البتہ وہ پیچھے ضرور ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں نا؟ اسے لگا کہ کہرام کو وہ پیچھے دھکیلتی تھی تو اب کہرام بھی ایسے ہی کر رہا ہے۔ کہرام نے آنکھوں کو مینچا، اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا کر بولا، میں تم سے بدلہ کیوں لوں گا بیا؟ کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟
دادی تمہیں بلا رہی ہیں، چلو باہر آؤ، یہاں گرمی میں کھڑی ہو رہی ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بیا دوبارہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں باہر نہیں آؤں گی، آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ دادی امی کو بتائیں گے اور پھر امی مجھے ماریں گی۔ کہرام کو اس کی معصوم باتوں پر ترس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے راضی ہوتے ہی بیا اس کے پیچھے آئی۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر وہ اسے شدت سے دھکیلنے لگی۔ کہرام نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ بیا نے مزید اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھر کر کہا۔ دادی کے وار سے بچنے کی کوشش۔ وہ جوتی ماریں گی، میں جانتی ہوں۔ آپ سامنے ہوں گے تو وہ مجھے نہیں مار سکیں گی۔ کہرام بس گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ پلوشا اور اس کی امی حویلی سے چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد دادی اپنے کمرے میں آ گئی اور اس وقت وہ کسی مہارانی کی شان سے اپنے تخت یعنی بیڈ پر بیٹھی گردن اکڑائے ہوئے تھی۔ ان کے چہرے پر ظالم بادشاہوں جیسا جلال تھا اور ان کی خاص ملازمائیں ان کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہلکے ہاتھ سے پنکھے جھلا رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کھڑی بی جان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی جان میں بات کروں گی بیا سے، آپ اتنا غصہ مت کریں۔ لیکن بی جان فی الحال کسی کی بھی بات کو سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا، مجھے میرے سامنے بیا چاہیے، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ اور پھر بیا کے کمرے میں آنے سے پہلے تایا جی اور دادا جو اب تک لان میں بیٹھے تھے کمرے میں آ گئے۔ وہ لوگ جان گئے تھے کہ دادی صاحبہ غصے میں ہیں اور بیا کی حاضری چاہتی ہیں، اسی لیے مجرم کے آنے سے پہلے اس کے وکیل کمرے میں آ گئے تھے۔ دادی نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان دونوں نے اکٹھے کاندھے اچکائے اور ویسے ہی آ کر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں گلا کھنکار کر بیٹھنے لگے، لیکن دادی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ خبردار جو یہاں پر کوئی بیٹھا، تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جاؤ، اور تم بڑے میاں فی الحال باہر چلے جاؤ، میں بہت غصے میں ہوں۔ دادی کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی تلوار بھی ہے جس سے وہ نکال کر بس سر قلم کر دیں گی۔ دادا اور تایا جی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دادی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے وہ دونوں سعدیہ بیگم کے ساتھ کمرے سے چلے گئے۔ اور پھر انٹری ہوئی کہرام کی۔ اس کے اندر آتے ہی دادی نے گردن اونچی کر کے اس کے پیچھے جھانکا۔ اس چھپکلی کو باہر نکال بیا۔ بیا کہرام کی کمر سے چپک گئی۔ نہیں شاہ پلیز، مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر مت جائیے گا، اس نے منت کی۔ کہرام نے دادی کو نرمی سے کہا، دادی آرام سے بات کرتے ہیں، میں اسے خود ڈانٹوں گا، اسے اس طرح بڑوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی غلطی ہے۔ لیکن اب تو معاملہ حل ہو گیا نا، باقی کا میں دیکھ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا، پھر منت بھری آواز سے مزید کہا، بچی ہے دادی، اب کی بار چھوڑ دیں۔ دادی کا سانس پھول رہا تھا، وہ بپھری شیرنی جیسا تاثر دے رہی تھی۔ نہ بھائی، میں تو اس کی ماں سے بات کروں گی، ابھی اسے کال کروں گی، اور پھر اس کی طبیعت صاف ہوگی۔ اس کی ماں اس کو جوتیاں لگائے گی تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کماش کی عورتیں تھیں جو منہ اٹھا کر ہماری حویلی تک آ گئیں، اور کیا یہ نہیں جانتی کہ ہم تمہارا رشتہ اس سے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تمہارے رشتے باہر طے کرتی پھر رہی ہے۔ اس کی اتنی ہمت۔ دادی کی آواز بلند ہوئی تو بیا کہرام میں اور گھسنے کو ہو گئی۔ کہرام نے بے چینی سے پیچھے دیکھا۔ بیا، تم مجھ سے دور ہو۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ بیا نے اپنا چہرہ اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے نہ کر دیا۔ میں پیچھے نہیں ہوں گی، پیچھے ہوئی تو جوتی لگے گی۔
آپ دادی کو کہیں کہ وہ امی کو نہ بتائیں، میں معافی مانگ رہی ہوں، ایسے کہہ دیں دادی کو۔ وہ پیچھے سے اسے حکم دے رہی تھی۔ کہرام کا ناک غصے سے پھولا، اس کی بس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا، بیا کو کوہنی سے پکڑ کر اپنے پہلو میں کھڑا کرتے وہ اس کے آگے ہاتھ کر چکا تھا، کیونکہ دادی اس کے سامنے آتے ہی اپنی جوتی کے لیے جھکی تھی۔ دادی نہیں، وہ کہہ رہا تھا، نہ، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، یہ بات سمجھ جائے گی، آپ پہلے میری بات سن لیں۔ وہ نرمی سے کہتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا، دادی کے سامنے بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر باری باری ان کے ہاتھ کی پشت کو چومتا، وہ رسان سے گویا ہوا۔ آپ اسے باہر بھیجیں اور اپنی ان دونوں داسیوں کو بھی، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دادی نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ تو مجھے ٹال رہے ہو تاکہ میں اس پر غصہ نہ کروں؟ کہرام نے ان کے گال پر ہاتھ رکھا۔ نہیں دادی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ آپ بیا اور ان دونوں کو کہیں باہر جائیں، اور باہر سے بابا سائیں اور دادا کو بلوا لیں، امی کو بھی، مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ دادی کو بڑی مشکل سے کہرام کی بات پر یقین آیا تھا، تو وہ مان گئی۔ انہوں نے اپنی دونوں داسیوں کو انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کیا، اور ان سے پہلے باہر بیا بھاگی تھی، اور پھر گھر کے سارے بڑے کمرے میں جمع ہو گئے۔ کہرام کچھ دیر خاموش سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا، تو دادی نے بے چینی سے کہا، اب یہ سسپینس کس بات کا کریٹ کر کے کھڑے ہو جناب؟ بولنا نہیں ہے؟ انہیں جو دو چار لفظ انگلش کے آتے تھے وہ ان کا بخوبی استعمال کرتی تھی۔ کہرام نے گہرا سانس لیا۔ آپ چاچو اور چاچی سے بات کریں، آج ہی بیا کا رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے اگلے جمعے بیا سے نکاح کرنا ہے۔ اگر جمعے سے پہلے ہو جائے تو مناسب ہوگا، لیکن جمعہ تک مجھے نکاح کرنا ہے، اور پھر رخصتی جب چاچو اور چاچی کو مناسب لگے وہ کر دیں۔ مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہی اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ اسے اپنا آپ بڑا خود غرض سا لگ رہا تھا، یوں اپنے منہ سے بیا کی طلب کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ زندگی اسے بڑے ہی عجیب موڑ پر لے آئی تھی، لیکن اب یہ ضروری لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کہرام جو چہرہ جھکا کر گلٹ میں مبتلا ہو رہا تھا، اس نے آہستگی سے چہرہ اوپر کیا اور سب کو دیکھا سوائے امی کے۔ سارے بت بنے ہوئے تھے۔ اس نے گلا کھنکارا، کیا ہوا آپ سب کو؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس کے سوال کرتے ہی دادا ابو، تایا جی یعنی کہرام کے بابا سائیں اور دادی ہوش میں آئے۔ انہوں نے ایک ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ بابا سائیں باقاعدہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہرام کو سینے سے لگایا، جبکہ کہرام کو لگا وہ تھپڑ وغیرہ مارنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کہرام کو سینے سے لگا لیا تھا۔ دادی نے اس کے ماتھے کو چوما۔ شاباش، اس جیسی نا سمجھ لڑکی کو کھلا چھوڑنا بھی نہیں ہے ہم نے۔ اس کی ماں سے تو میں آج ہی بات کرتی ہوں، اسے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ جمعے کو کیا، وہ تو کل ہی نکاح کر دے گی۔ دادی کہرام کے فیصلے سے بڑی خوش تھیں۔ دادا ابو اور تایا جی بھی اس فیصلے سے مطمئن تھے، اور سعدیہ بیگم نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ جو بات انہیں بوجھ لگ رہی تھی، کہرام نے خود سے کہہ کر سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ ملتان شہر کے درباروں کی مقدس اداس دیواروں پر سے سورج کی کرنیں سمٹنے لگیں۔ شاہ رکن عالم کے وسیع صحن نما حصے میں بیٹھے وہ بزرگ سے کبوتر، جن کے چہروں پر معصومیت تھی، وہ اپنی گردنوں کو ہلاتے دانہ چن رہے تھے۔ ہوا پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ آسمان پر چیلیں اپنے پر پھیلائے اڑتی سورج کو زرد پڑتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کرنیں ملتان شہر سے سمٹ رہی تھی۔
ایک سورج اپنی تمام تر کرنوں کو اپنی باہوں میں سمیٹتا پربتوں کی جانب جا رہا تھا۔ آسمان گہرا نیلا پڑ گیا اور بیا کے گھر میں موجود نیم کے درخت پہ بیٹھے چڑیا کے جوڑے نے دروازہ کھلتے ہی دروازے کی جانب گردنیں اونچی کر کے دیکھا تو وہاں سے بڑی حویلی سے تمام لوگ ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ نیم کا درخت خاموشی سے انہیں اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ چڑیا کا جوڑا اپنے گھونسلے میں دبک گیا۔ وہ ان سب کو اندر کمروں میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب لوگ کمرے میں چلے گئے تو چڑیا اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے اپنے گھونسلے میں بیٹھ گئی، لیکن اندر کمرے میں زبیدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو کہاں بٹھائے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ان کے گھر حویلی سے سب لوگ آئے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایسا میرے مرنے پر ہی ہوگا، لیکن میں تو زندہ ہوں بھابھی، کہیں میں مرنے والی تو نہیں ہوں۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تو سعدیہ بیگم نے انہیں بے ساختہ سینے سے لگایا۔ تمہارے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، تم بیٹھ جاؤ، نرمین اور پری سب دیکھ لیں گی، اور تمہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں ہم بیا کا رشتہ لینے آئے ہیں، اور تم سے بی جان نے ایک بات بھی کرنی ہے۔ زبیدہ بیگم کے دل میں ہلچل ہونے لگی۔ بیا نے ضرور کچھ کیا ہے نا؟ آپ سب لوگ پردہ ڈال رہے ہیں نا؟ وہ صبح گھر سے نکلی، کہرام کو ملی، پھر وہ بڑی حویلی چلی گئی، اور اب حویلی سے سب لوگ اسے چھوڑنے آئے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سعدیہ بیگم نے اپنی دیورانی کی رندھی ہوئی آواز کو سنتے ان کی کمر کو سہلانا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیا مجھے یاد آ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے حویلی بلوا لیا تھا، اور بی جان تو کب سے تمہارے گھر آنا چاہتی تھی بیا کے رشتے کے لیے۔ وہ بس اس انتظار میں تھی کہ کہرام ایک بار ہار مان جائے۔ زبیدہ بیگم نے چونک کر پوچھا، کہرام مان گیا بھابھی؟ سعدیہ بیگم نے سر ہلایا، ہاں وہ مان گیا، تبھی تو ہم سب آئے ہیں۔ زبیدہ بیگم کے شانوں سے جیسے بہت سا بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے شوہر کو کال کر دی تھی، اور وہ سر کے بل گھر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد دادی نے اپنی گرج دار آواز سے سب کو فیصلہ سنایا۔ میں یہاں بیا کا رشتہ لینے آئی ہوں، اور اگر کسی نے انکار کیا تو پھر ہمارا اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ دادی نے گردن کو مٹکاتے ہوئے چچی کی طرف دیکھا تو چچی نے فوراً کانوں کو چھوا، زبان دانتوں میں دبا لی کہ نہ جی نہ، میں اور منع، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دادی نے سر کو اس بات میں ہلایا جیسے کہتی ہوں گڈ، ویری گڈ۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے سے لگے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج میں بیا کو کنگن پہنا کر جاؤں گی، اور جمعے کو بڑی حویلی میں بیا کا کہرام سے نکاح ہوگا۔ اس سے پہلے تم لوگ کرنا چاہو تو بتا دو، لیکن جمعے کے بعد نہیں، یہ میرے پوتے کی خواہش ہے۔ کہرام کے علاوہ وہاں سب موجود تھے۔ وہ حویلی میں تھا اور بیا دوسرے کمرے میں تھی۔ نرمین اس کے پاس چلی گئی تھی، لیکن پری بڑوں میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ بیا سے غصے تھی، اور اس کی ناراضگی پتہ نہیں کب ختم ہونی تھی۔ بیا جانتی تھی کہ سب لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ کہرام اس کے کانوں میں بات ڈال چکا تھا، اور تائی امی نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں بیا کسی سے ذکر نہیں کرے گی، اور اب آگے جو بڑے فیصلہ کریں گے بیا مانیں گی، ورنہ کہرام جو کرے گا اگلی بار تائی اماں بھی اسے آ کر نہیں بچائیں گی۔ اور بیا کو بھی آج والے واقعے سے اچھا خاصا سبق مل گیا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد بیا کو کمرے میں بلایا گیا۔ وہ سر پر دوپٹہ لے کر نرمین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چہرہ جھکا کر اندر آئی، دادی کے پاس بیٹھی۔ دادی نے بڑی محبت سے اس کی کلائیوں میں سونے کے کنگن ڈالے، پھر اس کا ماتھا چوما۔
میری بہو، میرے پوتے کی زندگی کی رونق، میں صدقے جاؤں۔ بیا کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ وہ دادی اماں کے ہی گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ دادی کی بھی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ بے شک بیا نے رخصت ہو کر انہی کے پاس آنا تھا، لیکن پھر بھی یہ لمحے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہرام کمرے میں خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا رشتہ فائنل ہو گیا ہے، اور چچا چچی کو جمعے والے دن نکاح سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ بیا کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ خاموشی سے مان گئی ہوگی یا پھر اس نے کچھ اور کیا ہوگا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل کو سامنے کیا تو اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا تھا، میرا لاڈلا۔ اس نے پتہ نہیں کب یہ نمبر اس نام سے سیو کیا تھا، اسے یاد نہ آیا، لیکن اس نے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ کہرام اندازہ کر رہا تھا کہ اب بیا اسے کچھ ضرور کہے گی، اس سے لڑے گی، جھگڑے گی، تو وہ پہلے ہی تیار ہوتے ہوئے بولا، بیا، میں اس وقت تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم آج مجھ سے ویسے ہی بہت ڈانٹ کھا چکی ہو۔ اب میں تمہیں اور ڈانٹوں گا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ مجھے مجبور مت کرو۔ اس نے بیا کو پہلے ہی وارن کیا تو وہ دوسری جانب سے روندی ہوئی آواز سے بولی، شاہ۔ اس کے پکارنے میں پہلے جیسی معصومیت تھی، جب ان کے درمیان کچھ غلط نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ کہرام تیزی سے بیٹھا۔ کیا ہوا بیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو بیا دوسری جانب گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے بولی، پلوشا مجھ سے 20,000 مانگ رہی ہے۔ کہرام کے ماتھے پر ناسمجھی کے بل پڑے۔ پر کیوں؟ بیا نے دوبارہ گیلی سانس اندر کھینچی، روندی ہوئی آواز سے بولی، جب میں گھر سے بھاگ رہی تھی تو میرے پاس گھر سے چوری کرنے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ میں اسے آپ کا نمبر دوں تو وہ مجھے پیسے بھیجے گی۔ میں نے اسے نمبر دیا تھا تو اس نے مجھے 20,000 بھیجے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آپ کا اور اس کا رشتہ ہو جائے گا، لیکن اب رشتہ نہیں ہوا تو وہ مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے، اور اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ گلی میں آ کر میری بہت بے عزتی کرے گی۔ شاہ، مجھے 17,500 ادھارے دے دیں۔ 2,500 میرے پاس پڑے ہیں، میں وہ سارے پلوشا کو دے دوں گی، اور آپ کے پیسے بھی میں جلد لوٹا دوں گی۔ اس نے شاید یہ کہنے کے بعد اپنی آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑا تھا۔ کہرام کے دل کو کچھ ہوا۔ کتنی کم ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ لڑکی۔ تم رونا بند کرو، میں تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں، تم اسے دے دو۔ کچھ تمہارے لیے بھی بھیجوں گا، کچھ منگوا کر کھا لینا۔ بیا نے دوبارہ آنکھوں کو رگڑا۔ نہیں، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، مجھے بس 17,500 ادھار دے دیں، میں یہ آپ کو 2,000 کر کے لوٹا دوں گی۔ کہرام اس کی بات پر مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم پر احسان نہیں کر رہا، میں تمہیں 50,000 بھیج رہا ہوں، جتنے پلوشا کو دینے ہیں اتنے اسے دے دینا، باقی کے تم رکھ لینا، کچھ منگوا کر کھا لینا یا کوئی چیز لے لینا۔ اس نے کہہ کر بیا کی کوئی اور بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد بیا کے اکاؤنٹ میں 50,000 موجود تھے۔ اسے ایک دم سے ہی اپنا آپ امیر امیر سا لگا۔ اس نے پہلے تو پلوشا کا ادھار واپس کیا، اور پھر وہ اپنی چارپائی پہ ایک لمحے کے لیے سارے ماضی کو بھول کر اپنی کلائیوں میں موجود سونے کے کنگنوں کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اگر وہ ان دونوں کو بیچے تو اس کے پاس 6-7 لاکھ تو ہو ہی جائیں گے، کیونکہ امی کو اس نے کہتے سنا تھا کہ ایک کنگن 1 تولہ کا ہے۔ اس نے گولڈ کا ریٹ چیک کیا تو اس کا دل بند ہونے لگا۔
وہ تو ایک دم سے ہی 8-10 لاکھ کی مالک ہو گئی تھی اور 30,000 اس کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا۔ اس وقت وہ سیما کی موت، اپنے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی اور کہرام پر آنے والا غصہ، اس سے ہونے والی نفرت کو سب کو بھول کر بس اپنے امیر ہونے پر خوش ہو رہی تھی۔ آسمان پر بکھرے تاروں اور چاند صحن میں چارپائی پر لیٹے بیا کو دیکھ رہے تھے، جبکہ نیم کے خاموش درخت کی شاخ پر بیٹھے چڑیا کا جوڑا بیٹھے بیٹھے اونگ رہا تھا۔ ان کے گھونسلے میں اتنا ہی سکون تھا جتنا بیا کے گھر میں اس وقت تھا۔ جاری ہے۔